جرأت کا نام ہے دیوبند والے حضور علیہ السلام کے طریقوں کو دیکھنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی شادی کا پروگرام بنا، انہوں نے سوچا میں شادی کر لوں۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں آئے، آ کر عرض کیا یا رسول اللہ میرا شادی کا ارادہ ہے، آپ مجھے شادی پر کیا بات ارشاد فرمائیں گے؟ مشکات جلد نمبر 2 کتاب النکاح کے پہلے صفحے کی حدیث ہے۔ حضرت رسول اللہ نے فرمایا ابو ہریرہ لوگ 4 وجہوں سے شادی کرتے ہیں، میں تمہیں چاروں وجہ بتاتا ہوں اور ان میں ایک وجہ تمہارے لیے تجویز کرتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ نے پوچھا کون سی؟ حضور نے فرمایا تنکح المرأۃ لاربع لمالہا، یا تو عورت کا مال دیکھ کر لوگ شادی کرتے ہیں، پیسے والی ہے ہم پیسے کو ہڑپ کر جائیں گے، لحسبہا، یا اس کا خاندان دیکھتے ہیں اونچے خاندان کی ہے اس شادی کو عزت سمجھا جاتا ہے، لجمالہا، یا اس کی خوبصورتی اس کے حسن کے چرچے مشہور ہوتے ہیں، حسینہ جمیلہ سے نکاح کے ڈورے پھیلاتے ہیں، تو یہ اس وجہ سے شادی ہوتی ہے، لدینہا، چوتھی وجہ عورت کی دینداری دیکھی جاتی ہے، عورت کی شرافت دیکھی جاتی ہے، شرم اور حیا دیکھا جاتا ہے، اس وجہ سے شادی ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے سوالیہ نظروں سے حضور پاک کو دیکھا کہ یا رسول اللہ آپ میرے لیے کیا تجویز فرماتے ہیں؟ حضور نے فرمایا فظفر بذات الدین، ابو ہریرہ شادی میں سب سے پہلے دینداری دیکھنا۔ میرے دوستو دینداری کے ساتھ حسن آئے بہت اچھا، دولت آئے بہت اچھا، اچھا خاندان ملے بہت اچھا، اگر نہ بھی ملے تو دینداری پہلی چیز ہے۔ آج ہم دینداری نہیں دیکھتے، دنیا داری دیکھتے ہیں، غریبوں کے معاملوں کو شادی میں ترجیح نہیں دی جاتی، اور جو ہے نا مال و دولت کو دیکھا جاتا ہے۔ میرے دوستو اگر مال و دولت کو دیکھ کر بندہ شادی کرے گا، دینداری کو دیکھ کر شادی نہیں کرے گا، تو اس دنیا میں اس کی سزا موجود ہے۔ میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مقدس مقام پر بیٹھا ہوں، اور مقدس وقت اور مقدس پروگرام میں بیٹھا ہوں، میں اللہ کو حاضر ناظر کر کے ایک بات کرتا ہوں جو میرے مشاہدے کی ہے۔ ہم ایک نکاح کے محفل میں اور قاری عبداللطیف صاحب اکٹھے ہوئے، اس نکاح میں ہم جمع ہوئے ہیں، وہاں بندہ جو ہے وہ حافظ قرآن ہے، جس کی شادی حافظ قرآن کا بھائی ہے، اس کی شادی ہو رہی ہے۔ اتنا زیادہ وہاں فحاشی اور عریانی تھی، خواتین اور مردوں کا میل جول تھا، ایک حال میں جمع تھے، اور اس حد تک گانے چل رہے تھے کہ میں اور قاری عبداللطیف صاحب ایک دوسرے کے منہ کو دیکھنے لگے کہ یار کیا کریں، ہم تو یہاں نہ بیٹھ سکیں گے، ابھی ہم باہر ٹھہرے تھے، ہم وہیں سے الٹے منہ واپس ہوئے، ہم نے کہا اللہ خیر کرے۔ دوستو یہ شادی وہ تھی جہاں باپ نے بیٹی کو 50 تولے سونا دیا ہے، یہ شادی وہ ہے جو 8 لاکھ روپے حق مہر پر ہوئی ہے، یہ شادی وہ ہے بچے کی اعلیٰ درجے کی گریڈ 20 کی اور 19 کی نوکری دیکھ کر شادی ہوئی تھی، دینداری نہیں دیکھی گئی تھی۔ وہ شادی 2 مہینے نہیں چلی، اس شادی کے طلاق کا دستخط کرانے جب یہ لوگ میرے پاس فتویٰ لے کر آئے کہ یہ فلاں مفتی صاحب نے فتویٰ دیا آپ دیکھیں ٹھیک ہے تو مہر لگا دیں، وہ فتویٰ ٹھیک تھا، میں نے مہر لگایا، ساتھ ہی اس کے بھائی کو کہا، میں نے کہا میرے بھائی اللہ آپ کی بہن کا نیک مستقبل کرے، میں نے اس وقت بھی دعا کی تھی، لیکن خدا را یہ کام تو نہ کرتے جو تم نے کیا ہے، یہ کیا آپ نے معاملہ کیا ہے؟ شادی اسے کہتے ہیں جو تم نے دینداری نہیں دیکھی، پھر دنیا کو گانے بیٹھ کے سنوائے، اور خدا کے بندے خود گناہ کرتا نا، تو نے تو گناہ لوگوں کو بھی شامل کر دیا ہے کہ آپ بھی سنتے رہو۔ میں نے کہا انجام یہی ہونا تھا۔ آج اسی بچے کی عدت گزرنے کے بعد ایک حافظ قرآن سے شادی ہے، اور اس کی 2 اولادیں ہیں، اس سے اتنی پرامن زندگی گزار رہے ہیں کہ اتنی پرامن مثال ہی نہیں پیش کی جا سکتی۔ یہ میں آنکھوں دیکھیا واقعہ بیان کر رہا ہوں، یہ میں ٹھوکا نہیں، میں رستے تھے کہتے ہیں واقعہ تھی ہے تو کہیں سنایا ہے، یہ میں اپنا واقعہ بتا رہا ہوں۔ تو اسی لیے نکاح کریں اسلامی اصولوں کو سامنے رکھ کے، نکاح کریں دینداری کو۔ خدا کی قسم مبارکباد کے مستحق ہیں حاجی صاحب، دیکھو مسجد میں پروگرام کیا، دینداروں کو بلایا اور علماء کو بلایا، اور حضرات علماء بیٹھ کر دینداری میں نکاح کر رہے ہیں، اسے نکاح کہتے ہیں، اسے نکاح کی تقریب کہتے ہیں۔ یوں